کی طرف۔ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ اور حضور دی ذات تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ 1,24,000 کے مبیش انبیاء کرام علیہ السلام صفحہ ہستی تے تشریف لے کے آئے۔ ہر نبی دی ذات، ہر نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے، مگر ہر نبی دی ذات اور ہر نبی دی سیرت اپنی امت واسطے نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی پاکیزہ اور پاک مطہر زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر حضور دی ساری حیات طیبان ساری انسانیت دے واسطے نمونہ بنا دیتا۔ اگر کوئی بادشاہ بننا چاہے تو انہوں کسی بادشاہ دی سیرت پڑھنی پاوے گی۔ اگر کوئی کسی سکول دا استاد بننا چاہتا ہے انہوں کسی استاد دے سامنے زانو تلمز طے کر کے الف با تا سا پڑھنا پاوے گا۔ اگر کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو انہوں وکیل کو جانا پاوے گا۔ مصنف بننا چاہتا ہے کسی مصنف دے کل طریقہ سکھے گا۔ کوئی شاعر بننا چاہتا ہے شاعر کل جاوے گا۔ مقرر بننا چاہتا ہے مقرر کل جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبیان دی بھی سیرت ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام دا امتی اگر عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی جو شادی شدہ زندگی دی سیرت پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی، آپ نے تجرد دی زندگی گزاری۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اگر آپ دی حیات طیبہ جو فقر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری کائنات دے بادشاہ سن۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، مگر انہاں دی سیرت جو سارے پہلو اور ہماگیر شخصیت نہیں ہے۔ جدو آئی نا مصطفیٰ دی واری کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہاڑے سارے واسطے میرے محبوب دی سیرت ہے، میرے محبوب دی زندگی نمونہ ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، کسی استاد دی زندگی استاد واسطے نمونہ ہے، فقیر وچ بادشاہ واسطے بادشاہ وچ فقیر واسطے کوئی نمونہ نہیں ہے، ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ۔ فرمایا ہاں اگر تو بادشاہ ہیں تو اس بادشاہ تے شہنشاہ دی حیات طیبہ دا مطالعہ کر، جنہیں ممبر رسول تے بیٹھ کے تے ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے کائنات سارے دعا جہانہ تے بادشاہی کی تھی ہے۔ اگر تو فقیر ہے تے غریب ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جڑا اونج تے پوری کائنات دا شہنشاہ تے بادشاہ ہے، مگر ساری زندگی جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن چولہا بھی نہیں جلیا۔ اگر تو باپ ہے حضرت فاطمہ تے حضرت رقیہ تے کلثوم تے حضرت قاسم تے حضرت عبداللہ حضرت طیب تے طاہر تے حضرت ابراہیم دے اس بابا دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو خامت شوہر ہے پھر حضرت خدیجہ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو کسی دا مالک تے آقا ہے پھر ابو بکر صدیق تے بلال حبشی دے آقا دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اگر تو فقیر ہے تے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس نبی نے فرمایا کہ قیامت سارے تو پہلے میں اپنی قبر جو باہر تشریف لے کے آواں گا ولا فخرا، مگر مینوں اے دے تے ناز نہیں، قیامت نو سارے نبی میرے جھنڈے دے نیچے کھڑے ہون گے مگر ولا فخرا، مینوں اے دے تے بھی ناز نہیں۔ فرمایا جنت دا تالا میں کھولاں گا ولا فخرا، مینوں اے دے تے بھی ناز نہیں۔ آکھیا سونیا پھر کادے تے ناز ہے؟ فرمایا الفقر فخری، محمد نو اپنی فقیری تے ناز ہے۔ اگر تو فقیر ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر۔ اللہ فرمایا میرے یار دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ تائیوں تے اما عائشہ فرما دیا نے کہ میں اپنے گھر دے وچ چرخا کتا کہ میرے سامنے بیٹھ کے حجرے سرکار اپنی نالین پاک اپنے جوڑے پاک اپنی جُتی مبارک نو ٹانکے پہ لگا دینے تے اما عائشہ چھم چھم رو پیاں۔ فرمایا عائشہ رونے کیوں ہیں؟ آکھیا خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے چڑھ جان والے آپ ہی کے کر دیو، سونیا آپ ہی پہ کر دیو۔ فرمایا عائشہ یہ کل نو کو بادشاہ آکھے کہ میں مسلح تے ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے آؤ سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے میں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا۔
میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا ایک رسول دی زندگی تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے سارے واسطے نمونہ ہے وہ کتنی پاک زندگی ہوے گی 1,24,000 نبی آئے مگر رب نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو آئی نا مدنی دی واری میں پڑھا قرآن بھائی میں گجرات جدو آیا میں بڑی سبحان اللہ کٹھی کر کے نال لے کے گیا آج بھی میں بس اینک سبحان اللہ دے دیو کہ میرا کل تک گزارا ہو جاؤ میں پچھلے سال آیا سا تو سائیں جی سبحان اللہ فرمائی کہ میں سارا سال یاد رہی تے میں پٹواری صاحب نال جوید اقبال صاحب نے بڑی تعریف کردا رہیا کہ تواڈے بندے باڑے بازوق ہو کے سندے نے میں تواڈے کول کسے چیز دا طالب نہیں ہاں بس سبحان اللہ کہو مینوں پتہ لگے میں سرکار دے غلام وچ بیٹھا جنوں یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے آیا سوں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ پٹواری صاحب قبلہ میں بڑیاں جگہ تے شاہ جی حضور ماشاءاللہ پیار فرما دے نے اے ماشاءاللہ بچہ آیا کیڑا پنڈ توڑا وے ہیگر والا اے ہن بیرا شریف تو نہ جانے کتوں نوجوان تشریف لے آئے نے تے انہاں مینوں علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڈے شہراں وچ اوندے تے بڑی سبحان اللہ کرواندے ہو تے جامو بولا والے تواڈے کول بولے نہیں اے ہن تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے بھائی ہن انج دا حضور دے ذکر تے سبحان اللہ بولو کہ میری تواڈی حاضری مدینہ طیبہ لگ جاوے ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ کہہ مندی حج تے گزر گیا کرونا ویچ اگلے سال وہ اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی آمین فرمایا جو میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاؤ ہے تو تیرا کی جاندا جڑا اس تو بھی اچھا بولے انہاں جاگ دے محفل وچ حسین دے نانے دی زیارت نصیب فرما اللہ کریم نے رضا فرمایا لا امرک انہم لفی پروردگار نے فرمایا کملی والے مینوں تیری عمر دی قسم ہے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے سارے دی زندگی سونی ہے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی کملی والے دی واری آئی اللہ فرمایا لا امرکا سونے مینوں تیری زندگی تیری عمر تے تیری جوانی دی قسم ہے کھلڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ تڑپ گئے تے آ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی تے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی میرے محبوب دی حیات طیبہ دا ایک ایک لمحہ حسین ہے شاہ جی جنگ بدر دی رات سویرے جنگ بدر یوم الفرقان فرق کرنے والا دن کافر 1,000 دا اجتماع لے کے کھڑے میرے آقا مدینہ تو 313 فقیر لے کے ٹور پہ پھر تو لے کے تے پیرا تک لوہے دے بیچ لدے ہوئے بعدو سن جنہاں ڈبل زیرہ پہتی سی سر تے لوہے دے کھو تے ٹوپیاں ایک ہاتھ چو تلوار تے ایک نیزہ تے ہاتھ چو ڈھال بھی گئے وہ سر تو لے کے لوہے بیچ ڈھلے ہوئے آئے تے آج جڑے مدینہ جو 313 فقیر ٹورے نا وہ کسے دا تحمد پھٹے آئے تے کمیز کوئی نہیں کسے کل کمیز ہے تے تحمد جوگا کپڑا کوئی نہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے مدینہ چو پا کے ٹورے وہ جڑے مکے چو کافر مٹامن مدینے والے نو آئے وہ تے شراب تے کباب دے نشے بیچارے تے آج جڑے مدینے 313 فقیر ٹورے نا انہوں نے 17واں روزہ رکھیا ہویا ہے وہ 17واں روزہ رکھ کے آئے وہ جڑے مکے چو آئے وہ غرور تے تکبر تے نال تلواراں تے ڈھالے تے ڈھالاں اٹھا کے لکے آئے تے آج جڑے مدینیوں 313 فقیر ٹورے تلوار تے ایویں چند لوگا کل باقی سارے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینیوں ٹور پہ گرامی قدر حضرات جدو میدان بدر دے اندر رات ڈیرے لگے نا ادھر ابو جہل دا لشکر تے ادھر سرور کائنات غلام نے ادھی رات دا ویلا
ابو جہل دے خیمے دے اندر او دا بچپن دا یار آیا جدا نام ہے اخنس بن شریک شراب پی رہے آدھی رات ملے دو میں کافر آپس سے چامنے سامنے بیٹھے تھے اخنس بن شریک کہنے لگا کہ سویرے تیری تے محمد دی جانگے یوم الفرقان اسلام تے کفر دی پہلی جانگے اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ابو جہل میں تیرا بچپن دا یار اس ویلے یا تو میں تے یا میں تیسری خدا دی ذات پہ دیکھ دیا میں نے سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اخنس بن شریک کہنے لگا میں تیرا خلوت جلوت دا ساتھی ہاں میں نے دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے ابو جہل بول کے کہنے لگا اخنس بن شریک تو میرا بچپن دا یار ہے کہنے لگا سویرے میری محمد دے نال جنگ بھی ہے میری تے محمد نہیں سلاؤں تے کفر دی پہلی جنگ ہے کہنے لگا یا تی رات آویلا ہے ایسے لکھا میں چیا تو ہے یا میں آئی تے تیسری رب دی ذات ہے کہنے لگا جے سچی پوچھے میرا محمد دے بارے خیال کی ہے تے کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ پر میں بھی گواہی دینا میں نو انج لگ دے میں جھوٹا محمد سچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جو نے سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ تیری ایڈی پاکیزہ سیرت کو اپنے تے گواہیاں دے رہے پر بیگانے ابو جہل میرے نبی فرمایا جی میں موسیٰ دی امت واسطے کہ فرعون سی نا میرے نبی فرمایا ابو جہل میری امت واسطے فرعون ہے میرے نبی دا دنیا چ جڑا سب تو بڑا دشمن ہے او ابو جہل ہے پرواہ تیری گواہی حسن تے وہ جڑا سر چڑھ کے بولے ایسی سیرت کہ ابو جہل بھی مننا پہ گیا کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچا ہے کہنے لگا کلمہ نے کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا کی اکھاں پھر چودر جاندی ہے یہ محمد کی غلامی کرا چودر جاتی ہے اعلی حضرت والد گرامی حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تے حضرت جی قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا آپ ارشاد فرما دینے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے ادائیں بے مثالی ہے تو مکہ دی وادی میرے نبی دے اعلان نبوت تو پہلے جڑی کفر دی وادی ہے انہاں خدا دے گھر بیت اللہ دے اندر 360 غیر اللہ رکھے دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس پورے مکہ دے اندر ایک امین ہے اچھا بولیا جو سبحان اللہ ایک صادق وسد ہے ایک امین وسد ہے وہ جڑا صادق بھی ہے وہ جڑا امین بھی ہے اس امین رب نو اتنا پیارے کہ ہے کفر دا شہر پر رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے اکھیا لک شہر تے کافر دے اللہ فرمایا وچ ایک امین وسد ہے نا منو اس امین لینا پیارے میں پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے وہذا البلد الامین واہ تیری امانت داری تو صدقے جاواں واہ تیری صداقت تو صدقے ایسا صادق ایسی سیرت ایسا سچا اسی سچ بولیے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کسی دا دل کرے منے یا نہ منے وہ ایسا سچا ہے وہ گلی چو گزر جاوے تے پتھر بول کے کہندے اے سچا ہے تیری امانت ہے تیری دیانت ہے تیری صداقت تو قربان ہو جاواں ایسی میرے آقا دی حسین سیرت ہے ایسی حسین سیرت ہے گرامی قدر حضرات میرے آقا آئے تے او جڑا کفر دا دور سی رسول العربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا نا تے کافرہ پوچھے محمد چان توڑ کے وقا کو سورج موڑ کے وقا جے نبیت کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے وقا تے جے نبیت کسے درخت نو کول بلا کے وقا اسی ویکھیے کہ تو نبی ہے مسکرا کے فرمایا کر اے سارا
کچھ سکنا کر کے بھی وکھا دیتا پر فرمایا میں تو انہوں اپنی نبوت موجزے نہیں وکھانے انہاں آکھیا کوئی نبوت دا موجزہ کوئی نشانی دس آپ نے ارشاد فرمایا فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاقلون فرمایا 40 سال محمد نے توڑے چ گزارے نے دسو میں کدے جھوٹ بولیا ہے انہاں کہا نہیں کدے خیانت کیتی ہے اکھے نہیں کسی غریب دا دل دکھائے اکھے نہیں کسی ماڑے دا مال کھادا ہے انہاں کہا نہیں کدے میں شراب پیتی ہوئے اکھے نہیں کدے میں کسی نے برا بولیا ہوئے اکھے نہیں فرمایا پھر آئی محمد دی نبوت دی نشانی کہ بیگانے ہو کے بھی من دیو کہ محمد چا عیب کوئی نہیں عیب کوئی نہیں تائیہ پیر میرا علی شاہ نے فرمایا پہ آپ ارشاد فرما دینا کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کرے میرے علی اتھے جاؤ نہیں بولن دی نوجوان بیلا تھوڑا میں نبی دی سیرت وال جٹو راؤ بڑا وقت درکار اے ملا دے طیبات مہینہ آؤ میں تو انہوں نبی دی سیرت آغا درد کراؤ 12 ربیع الاول دی رات ہے سوموار دا دیاڑا نبی کریم دی امی سیدہ آمینہ فرما دیا نے اس رات میں گھر وچ کلی ساؤ نبی کریم دے دادا جی پترانو نہ لے کے دیوارے کعبہ بنا رہے رو کے کہن لگی ہیں یا اللہ انج لگدا پتر دے آندا ویلے دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندے ہیں عرض کر دیا نے یا اللہ اج میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 چلم دے کدیاں عورتیں اندر آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کونوں ساریاں تو وڈیری کہن لگی آمیں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا واؤ تیسری کہن لگی میں فیرون دی بیوی آسیہ واؤ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگی مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں محمد دیا دائیہ بن کے آیا سیدہ آمینہ فرما دیا پھر سرکار آئے تھے وہ 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھیاں خارج منی نور میں نور نو جنم دیتا کوئی میری نہ مننے ہوتا جاندہ کچھ نہیں علماء دی نہ مننے ہوتا جاندہ کچھ نہیں پر جڑا محمد دی ماں دی نہ مننے ہوتے پلے رہندہ کچھ نہیں حضور دی امی فرما دیا میں نور نو جنم دیتا فرما دیا ایسا نور چمکیا کہ بیٹھی میں مکے بیچاتے میں او قصور شام ملک شام دے محل نظری آ رہے بیٹھی مکے جان شام دے محل نظری آ رہے سبحان اللہ ایک دن سرکار مولانا روم فرماتے ہیں کہ سرکار ایک جنازہ پڑھ کے گھر آئے کمرے دے دروازے چنا معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے جوڑے حضور دے کپڑے مبارک پکڑ کے کھڑیاں تے عرض کر دی یا رسول اللہ اینا کپڑے چینج کر لو حضور کپڑے تبدیل فرما لو فرما کیوں عائشہ عرض کی تھی یا رسول اللہ ویکھو بارو آئے نا تے بارش کتنی تیز ہو رہی تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے حضور بار ویکھے فرما عائشہ کتھے بارش سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ پہ بیڑے چون دی حضور مسکرا کے فرمایا عائشہ سر تے کی لیے عرض کی تھی سونیا میرا دوپٹہ نہیں سے پہ ملدا تے میں توڑا تحمد مبارک لے لے آئی فرمایا عائشہ سر تے تحمد رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے اٹھا دیتے نے بارش ویڑے چ نہیں پئی ہوندی ملک شام وچ پئی ہوندی یا سبحان اللہ سچی دسیو جامو بولا والے ہو اوے اما عائشہ سر تے تحمد لے لن رسول دا تے مدینے بہ کے شام ویکھن ماں گودی چ نبی نو لوے تے مکے بہ کے شام ویکھے تے او جڑا گودی وچ تے جدا تحمد او مدینے بہ کے جامو بولا والے دا میلاد نہیں ویکھ سکدا کیا بات اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن دی جڑا مانو بکھا سکتے وہ آپ بھی تے بیک سکتے نا سیدہ آمینہ فرما دیا کملی والا یا پھر دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھائی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا ہو گیا آ گیا سونا سویرا پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب میرے سائیں حضور تاجدار چورہ شریف میری جان تے میرے ایمان میرے دنیا قبر و حشر اندر ہر چیز دے مالک تے نگہبان میرے سائیں لجپال فرمان دے ہوندے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے
کسی بزرگ نے پوچھا جے کسی مائی بہن نے پہنی ہوئے نا کان چ سونے دی والی یا کانٹا تے کان گل جائے تے مائی سونا اتار کے کہندی ہے پٹھ پاوے سونا جڑا کنا نو کھاوے تے پٹھ پاوے او زبان ہو جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے کھاوے تے سونے دا تے حضور دی نعت نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان ہن میں پڑھن لگا میلاد کے آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑا کرو جڑا گھروں میلاد مناون آیا بھائی ہاتھ کھڑے کرو حضور دے سارے امتی ہو سارے دا محبوب سان جائیے ہاتھ نیچے نہیں کرنا لہرا کے میرا نبی دا میلاد پڑھو تہاڈی جامو بولا والے دی آباد ہواواں تے فضاواں چڑھ دی گنبد خضرات وچ جا کے جمعی لے کے نا بوسا لے کے آ کے سونیا اکھی ویکھ کے آئیاں ادھی رات ہو چلیا تیرے غلام اجے بھی تیریاں راواں پہ اڑیک دے تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا گونج پا دیو آ گیا سونا سویرا تھوڑا پڑھنوں جی نہیں کرتے ایک باری اکھیاں بند کے کر کے اندر جاتی مارو تے ایمان داری نظر سے آج جڑا تو آڈے تے میرے اندر ایمان دا سویرا ہے اے محمد نہیں تے ہور چیدہ ہے مل کے سارے پڑھو آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا حضرت اما عائشہ فرما دیا کہ دن میں کپڑے پہ سینی آؤ فرما دیا دیوا بجھ گیا میں دیوا بلنی اٹھی سوئی گواچ گئی میں اندھیرے سے سوئی پہ ڈھونڈنی آؤ تے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو آ گیا سونا سویرا یا اللہ جڑا اچا بولے راتی خواب وچ کملی والے ہون صبح جدھر جاوے اے کہندا جاوے راتی آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندا آ گیا سونا سویرا مچھلی ایک دوجی نو کہندی مبارک ہوے آ گیا سونا سویرا اے تسا 12 ربیع الاول جلوس ویکھیا ہوے گا آ گیا سونا سویرا جامو بولا والو جے کوئی سویرے پوچھ راتی ماپل کیوں کرائی آکھیا جے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا یہ نہ سمجھا جے میں شیر پڑھیا سن قرآن فرمایا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی آ گیا سونا سویرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا آ گیا سونا سویرا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم اللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا آ گیا سونا سویرا ہو